مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع گزشتہ موضوع سے ملتا جلتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس انسان جو ہے، اس کی مثال ایک لفٹ کی سی ہے، یعنی ایک بلند رفتار سے سفر کرنے والا آلہ۔ انسانی زندگی تو ایک سفر ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور ہم سب یعنی انسانیت کا سفر، یعنی زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔ کوئی بچپن کی منزلوں میں ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ادھیڑ عمر ہے، کوئی بوڑھے ہیں میری طرح، اور بہرحال موت تک یہ سفر جاری رہتا ہے۔ انسان اگر ہوش و خرد سے کام نہ لے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لفٹ دی ہے یہ بیکار چلی جاتی ہے، بلکہ اس کی منزل جو ہے، نادانستگی میں ہم بٹن دبا دیتے ہیں دنیا کا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا ہی ہماری کامیابی کی جگہ ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا سے آپ کوئی چیز لے جا نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے نیک اعمال جائیں گے اور برے اعمال بھی جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ روز حشر جو ہے، برے اعمال جو ہیں آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے، نیک اعمال آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ انسان اس وقت تک نیک اعمال نہیں کر سکتا جب تک اپنی منزل کا یہ تعین نہ کر لے۔ ہمارا آج کل جو مروجہ اسلام ہے، اس کی یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا ہے، نہ اس کو قبول کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم سمجھیں، اس کو قبول کریں۔ حضور کی دعوت اللہ کی طرف ہے، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری منزل، تمہارا مقصود اللہ ہے، تم اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو، اس کے راستے پر چلو۔ ہر نماز میں ہم صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل و خرد سے کام لیں، اور جو جس نیند کا ہم شکار ہیں، جس غفلت کا شکار ہیں ہم، اس سے ہم جاگیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لا محالہ ہماری منزل جو ہے پھر باطل ہوگی، کیونکہ جب اللہ منزل نہیں ہے آپ کی، تو پھر آپ کی منزل باطل ہے، دنیا ہے اور ما فیہا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں آپ کی ان سب لوگوں کی تباہی مقدر ہے جن کی نیت اللہ نہیں ہے۔ تو وہ جب تک دیکھیں، ایک بات میں مختصر طور پہ کروں، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے، مقصود حیات نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، کامل عبادت نہیں کر سکتے، کامل بندگی نہیں کر سکتے، کامل اطاعت نہیں کر سکتے۔ کامل عبادت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن طریقہ کون سا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بہرحال اس لفٹ میں جب آپ سوار ہو جاتے ہیں تو براہ مہربانی یعنی جب آپ عاقل و بالغ ہو جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کے اپنی منزل کا انتخاب کریں اور صحیح منزل کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لیں، اور وہ صحیح منزل کیا ہے؟ اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔